ان جنگوں میں کئی بار اس نے اپنے دشمنوں کے ایسے دانت کھٹے کیے کہ لوگ اسے شیر میسور کہنے لگے۔ اس سلسلے کی پہلی جنگ وہی تھی جو اسے اپنے پاپ سے ورثے میں ملی تھی، یعنی انگریزوں سے جنگ، جس میں ایسٹ انڈیا کمپنی نے میسور پر حملہ کر دیا تھا۔ یہ وہی جنگ تھی جس کے دوران ہی ٹیپو سلطان کے والد حیدر علی کی وفات بھی ہوئی۔ ٹیپو کی جگہ کوئی اور ہوتا تو باپ کی موت اور دشمن سے جنگ اس کے اعصاب شل کر دیتی اور یہ ریاست اسی وقت ختم ہو جاتی، لیکن ٹیپو نے تخت نشین ہوتے ہی ایک کے بعد ایک انگریزی لشکر کو دھول چٹائی اور پھر اس نے بنگلور کے قلعے میں محصور انگریز فوج کو ہتھیار ڈالنے پر مجبور کر دیا۔ برصغیر کی تاریخ میں انگریزوں کو ایسی ذلت آمیز شکست نہ پہلے کبھی ہوئی تھی نہ اس کے بعد۔ ایسے میں زخموں سے چور انگریز فوج نے صلح کی درخواست کی۔ اگر ٹیپو یہ جنگ جاری رکھتا تو وہ جنوبی ہندوستان میں انگریزوں کے ہیڈ کوارٹر مدراس پر بھی قابض ہو سکتا تھا۔ ایسی صورت میں کم از کم جنوبی ہندوستان سے انگریزی تسلط کا خاتمہ ہو جاتا، لیکن ٹیپو نے رحم دلی سے کام لیا اور صلح کر دی۔ 1784 میں اس نے انگریزوں سے جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا۔ اس وجہ سے ٹیپو ہندوستان کے لوگوں کا ہیرو بن گیا، جبکہ برطانیہ میں صفِ ماتم بچھ گئی۔ انگریزوں نے طے کر لیا کہ اگر ہندوستان پر قبضہ برقرار رکھنا ہے تو ٹیپو کو راستے سے ہٹانا ہوگا، اور اس کے لیے انہوں نے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا۔ ان سازشوں میں ٹیپو کی ایک کمزوری ان کے بہت کام آئی۔ وہ کمزوری یہ تھی کہ ٹیپو درباریوں کو خوش رکھنے کا ہنر نہیں جانتا تھا۔ اس نے حکمران بننے کے بعد کئی نئے لوگوں کو اپنے دربار میں جگہ دی، جس سے پرانے درباری ناراض ہو گئے، جن میں وزیر خزانہ میر صادق اور وزیر اول پورنیا پیش تھے۔ یہ وہ لوگ تھے جنہوں نے ٹیپو کو تخت سنبھالنے میں مدد دی تھی، لیکن اب انہیں لگنے لگا تھا کہ ٹیپو سلطان انہیں نظر انداز کر رہا ہے۔ ٹیپو اپنی اصول پرستی کی وجہ سے اپنے ساتھیوں کو سزائیں بھی دیتا تھا، جس کی ایک مثال یہ ہے کہ جب ٹیپو کے انتہائی ماہر اور وفادار جرنیل محمد علی قمیدان نے ٹیپو کے ایک مخالف کو پناہ دے دی تو ٹیپو نے مصلحت سے کام نہیں لیا۔ اس نے قمیدان کو گرفتار کر لیا۔ قمیدان نے قید ہی میں خودکشی کر لی۔ اس واقعے سے سلطان کے بہت سے وفادار بددل ہو گئے۔ چنانچہ درباری سازشوں کا ایک اور سلسلہ شروع ہوا، جس میں انگریزوں کی دال گلنے کا امکان پیدا ہو گیا۔ انہیں ٹیپو کے دربار سے غدار ملنے لگے تھے، اور اس غدار فیکٹری کا خریدار تھا ایسٹ انڈیا سے آیا نیا گورنر جنرل۔ ہندوستان میں ایسٹ انڈیا کمپنی کے نئے گورنر جنرل کا نام تھا لارڈ کارنوالیس۔ یہ شخص بہت مکار تھا اور دشمن کو میدان جنگ میں ہرانے سے زیادہ اسے اپنے گھر میں کمزور کرنے کا ہنر جانتا تھا۔ اس نے ٹیپو کی ریاست میں کئی جاسوس بھیجے، جس میں ایک کا نام تھا سید امام۔ یہ شخص ٹیپو کے دارالحکومت سرنگا پٹم جا پہنچا، جہاں اس نے ناراض اور لالچی درباریوں کو ایسٹ انڈیا کمپنی کی حمایت پر تیار کر لیا، لیکن یہ سازش بروقت پکڑی گئی۔ ٹیپو سلطان نے اس کا سخت نوٹس لیا، غداروں کو سزائے موت دے دی گئی، لیکن اس سے غدار فیکٹری سے غداروں کی پروڈکشن نہیں رکی، بلکہ ان کی تعداد بڑھنے لگی۔ ٹیپو کے درباریوں کو خریدنے کے باوجود لارڈ کارنوالیس اکیلا ٹیپو کے مقابلے پر آنے سے ڈرتا تھا۔ اس نے نظام حیدرآباد اور مرہٹوں کو بھی ساتھ ملا لیا۔ جنگ شروع کرنے کے لیے اس نے یہ بہانہ کیا کہ ٹیپو نے انگریزوں کے ایک اتحادی راجہ لڑنکور کے خلاف جنگ چھیڑی، حالانکہ یہ جنگ ٹیپو نے نہیں، راجہ نے خود چھیڑی تھی، اور ٹیپو کی جوابی کارروائی کے بعد یہ معاملہ ختم ہو چکا تھا۔ لیکن کارنوالیس نے اس جنگ کو جواز بنا کر سابقہ شکست کے وقت کیا جانے والا صلح کا معاہدہ توڑ دیا اور میسور پر چڑھائی کر دی۔ پہلے اس نے میسور کے اہم شہر بنگلور پر قبضہ کر لیا۔ ٹیپو سلطان نے جوابی حملہ کرتے ہوئے اسے بنگلور میں گھیر لیا، لیکن جب وہ فیصلہ کن معرکہ کرنے والا تھا تو ٹیپو کی فوج میں موجود غداروں نے حملے کی تفصیلات لارڈ کارنوالیس تک پہنچا دی، جس کی بدولت وہ بچ نکلنے میں کامیاب ہو گیا۔ وہ نہ صرف ٹیپو کے حملے سے بچ نکلا، بلکہ اس نے ایک نیا چکر کاٹتے ہوئے ٹیپو سلطان کے مرکز سرنگا پٹم پر چڑھائی کر دی، لیکن سرنگا پٹم سے 15 کلومیٹر کی دوری پر اس کی ہمت جواب دے گئی۔ وجہ یہ تھی کہ اس کی فوج تھک چکی تھی۔ ٹیپو کے چھاپا مار دستوں نے انگریزوں کی سپلائی لائن بھی کاٹ دی تھی۔ کارنوالیس کے دونوں اتحادی
یعنی مرہٹے اور نظام جنہوں نے اس جنگ میں انگریزوں کی مدد کے لیے فوج بھیجنے کا وعدہ کیا تھا، وہ دونوں بھی مدد کو نہیں پہنچے تھے۔ یوں کارنواس سرنگا پٹم کے محاصرے میں ناکام رہا۔ اس کے فوجی بھوک اور بیماری سے مرنے لگے تھے۔ لارڈ کارنواس کو احساس ہو گیا تھا کہ ان حالات میں اس نے ٹیپو کی فوج پر حملہ کیا تو اسے ذلت آمیز ہار کا مزہ چکھنا ہوگا۔ چنانچہ اس نے مزید لڑائی کا خیال چھوڑا اور اپنی فوج کے ساتھ بنگلور کی طرف بھاگ نکلا۔ یہ وہ موقع تھا جہاں ٹیپو سلطان نے اپنی زندگی کی بہت بڑی غلطی کی۔ غلطی یہ کہ اس نے ایک بھاگتی ہوئی اور شکست خوردہ انگریز فوج کا پیچھا کر کے اسے تباہ کرنے کی بجائے اسے نکل جانے کا موقع دیا۔ اس غلطی کا خمیازہ پہلے میسور اور پھر سارے برصغیر کو غلامی کی صورت میں بھگتنا پڑا۔ کارنواس بچ کر نکل گیا اور جلد ہی مرہٹوں اور نظام سے جا ملا۔